بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگائی کہ ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے یا آپ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم گمراہی والا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ ہم ہدایت اور اپنے معبود والا راستہ چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، بے شک تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو مؤثر ہوتے ہوئے دیکھا تو قوم کے سرداروں نے قوم کو ڈرایا کہ اگر ماپ تول میں کمی کرنا اس کی روش چھوڑ دو گے تو معاشی بدحالی کا شکار ہو جاؤ گے۔ عذاب کی خواہش کرنے والوں کو صبح کے وقت جب وہ اپنے گھروں میں تھے، زلزلہ کے جھٹکوں نے پکڑ لیا، سب منہ کے بل گر گئے۔ نام پارے کے پہلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے نے واضح کر دیا کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور وہ خسارے اٹھاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں کافر قوم کے انجام پر کیسے افسوس کر سکتا ہوں۔ نام پارے کے دوسرے رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ جو قوم نبی کی تکذیب کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ابتلاؤں کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر تکلیف کی جگہ راحت دی جاتی ہے، آسائشیں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر اگر وہ ہدایت حاصل کریں تو ان کے لیے خیر کے دروازے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن نعمتوں کے باوجود ان میں شکر اور اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو تو انہیں اچانک عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آیت 96 میں واضح طور پر کہا کہ تقوی والوں کے لیے آسمان سے برکتیں نازل کی جاتی ہیں، لیکن نافرمان اور تکذیب کرنے والی قوم پر راتوں کو یا چاشت کے وقت عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف انہیں نہیں ہونا چاہیے۔ رکوع کے اختتام پر کہا کہ نقصان اٹھانے والی قوم اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو جاتی ہے۔ نام پارے کے تیسرے رکوع میں زمین کے وارث تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس بات کو بیان کیا۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 100 میں کہا کہ کچھ بستیوں کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان بستیوں سے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں کی بستیاں مراد ہیں۔ ان کی طرف رسول تشریف فرما ہوئے، لیکن جو رسول کی دعوت قبول نہ کرتا وہ خسارہ پا جاتا۔ آیت 103 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، رب العالمین کی جانب سے میں رسول مبعوث ہوا ہوں، میرے پاس روشن دلائل ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر آپ اپنی دعوت میں سچے ہیں تو کوئی دلیل پیش کرے۔ آپ نے اپنا عصا ڈال دیا جو اژدہا بن گیا، آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو روشن ہو گیا۔ نام پارے کے چوتھے رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا۔ فرعون کی قوم کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں سے ماہر جادوگر جمع کرو۔ جب جادوگروں کو بلایا گیا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں کیا انعام ملے گا اگر ہم فتح حاصل کر لیتے ہیں؟ تو فرعون نے ان سے کہا، میں تمہیں اپنا قرب دوں گا، یعنی خاص درباری بنا لوں گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کچھ کریں گے یا ہم اپنا آپ دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ انہوں نے اپنا جادو ڈالا جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے رسیاں ڈالی اور جادو کے ذریعے لوگ انہیں سانپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، آپ نے اپنا عصا ڈالا تو ان کا جادو کا تمام ہو گیا۔
حق اور باطل واضح ہو گیا، فرعونی مغلوب ہو گئے اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے اپنی شکست دیکھی اور اس پر مستداد یہ کہ تمام جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا تو غصے میں آ کر کہنے لگا تم نے میری اجازت سے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا، یہ سب تم نے مل کر ایک فریب کیا اور تمہارے ارادے خطرناک ہیں کہ شہر میں رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، میں تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن وہ سب کہنے لگے ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے، ہم ایمان پر قائم رہیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمانوں کی حالت میں موت نصیب کر۔ نامے پارے کے 5ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ فرعون کے درباریوں نے چال چلی اور اس سے کہنے لگے اے فرعون تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ ملک میں فساد کریں؟ ان کے اس فریب کے نتیجے میں فرعون کہنے لگا ان کی عورتوں کو زندہ اور لڑکوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین دی اور فرمایا زمین اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ہی اس کا وارث بناتا ہے۔ آخرت متقین کے لیے ہے، تمہارا رب جلد دشمنوں کو ہلاک فرمائے گا اور تمہیں جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ نامے پارے کے 6 رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، مختلف تکلیفیں دے کر آزماتا ہے، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیں۔ پہلے پہل اللہ رب العالمین قوم پر قحط سالی مسلط کرتا ہے، پھر انہیں رزق کی وسعت دیتا ہے تو وہ اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اس کے مستحق ہیں۔ مشکلات میں وہ بدفعلی بدشگونی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 131 میں یتیارو کا کلمہ بدشگونی کے لیے استعمال ہوا۔ حدیث میں ہے جو کسی چیز سے بدشگونی لے اور وہ اپنی منزل پر جانے کی بجائے راستے سے ہی واپس لوٹ آئے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یوں کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بدشگونی نہیں ہے مگر تیری ہی جانب سے اور کوئی خیر نہیں مگر تیری ہی جانب سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے اپنے کام پر چلا جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ مصیبت اور تکلیف آنے پر توبہ کی بجائے وہ کہنے لگے ہم پر نشانی جادو کریں تو بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان پر طوفان بھیجا جس میں ٹڈی دل، جوئیں اور مینڈک اور خون ان پر مسلط کیا۔ ایسا اب جب عذاب آتا تو بارگاہ حضرت موسیٰ میں عرض کرتے اگر اس عذاب کو آپ اپنے رب سے دور کروا دیں تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ جس وقت عذاب مقررہ مدت کے بعد دور کر دیا گیا تو توبہ کا وعدہ انہوں نے پھر توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور مصر اور شام کے علاقے میں بنی اسرائیل جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو حکومت دے دی۔ اسی علاقہ کی زمین زرخیز تھی، اپنی ظاہری باطنی برکات سے نوازا۔ شام میں بہت سے انبیاء کی قبور ہیں اور مصر میں حضرت یوسف کا مزار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے پورے فرمائے۔ رکوع کے اختتام پر بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ نامے پارے کے 7ویں رکوع میں فرعون کی قوم سے نجات
کے بعد تورات کے حصول کے لیے قوم کے سردار حضرت موسیٰ کے ساتھ طور پر گئے۔ پہلے 30 راتوں کا کہا، پھر 10 مزید شامل کی، اس طرح کل 40 راتیں۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی جس سے آپ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد آپ نے توبہ کی اور اپنے پہلے مومن ہونے کا اقرار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ آپ کو رسالت اور اپنے ساتھ کلام کرنے کی خصوصیت سے نوازا گیا۔ آپ شکر ادا کریں۔ پھر ان کو تورات عطا فرمائی جس میں احکام الہی کھول کر بیان کیے گئے۔ تکبر کرنے والوں کو سزا بیان کی کہ ان کو نشانیوں سے پھیر دیا جائے گا اور آیات کی تکذیب کرنے والوں کے اعمال رائے گاں ہوں گے۔ 9ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ جب طور پر تشریف لے گئے تو قوم کے ایک شخص نے زیورات جمع کر کے ایک بچڑا بنایا اور قوم کو بھٹکا دیا۔ جب آپ واپس آئے تو سخت تنبیہ کی۔ حضرت ہارون کو پکڑ کر سختی سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس پر حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے میری والدہ کے بیٹے، اس قوم نے مجھے بے بس اور کمزور کر دیا تھا۔ یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے کہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ آپ کے سخت میرے ساتھ رویے پر یہ لوگ خوش ہوں گے۔ آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ہرگز نہ دیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پر اپنے رب سے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا رحمتک وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، بے شک تو سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ 9ویں پارے کے 9ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ بچڑے کو معبود بنانے والوں کو دنیاوی زندگی میں ذلت ملے گی۔ اگر برے کام کے بعد توبہ کر لیں تو توبہ کرنے والوں کے لیے معافی ہوگی۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ کو تورات کی تختیوں کا ذکر ہوا کہ تورات تختیوں کے ساتھ عطا کی گئی۔ قوم کے 70 سرداروں پر بجلی گرنے کا بھی بیان ہوا۔ آزمائش اور معافی کا بھی ذکر ہوا۔ مغفرت اور خیر و برکت کی دعاؤں کو بھی بیان کیا گیا۔ تورات اور انجیل میں رسول کریم علیہ السلام کی صفات اور خوبیاں بیان کی گئیں۔ ان کا حوالہ سورہ اعراف کے اس رکوع میں دیا گیا۔ اختتام پر پاکیزہ چیزوں کے حلال اور ناپاک چیزوں کے حرام ہونے کو بیان کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے، ان کی مدد کرنے اور آپ پر جو نور قرآن کی صورت میں آیا اس کی اتباع اختیار کرنے والوں کو کامیابی کی بشارت سنائی۔ 9ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ محبوب آپ فرمائیے، اے لوگوں، میں تمہاری طرف تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ پہلے زمانے میں یاد رہے کہ مختلف انبیاء اپنے اپنے زمانے اور علاقے کے ساتھ خاص ہوتے، لیکن آمنہ کے لال فاطمۃ الزہرا کے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ قوم سے کہا، ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر نعمتوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، 12 قبائل میں تقسیم۔ نمبر 2، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا۔ نمبر 3، آسمان سے من و سلوہ نازل کرنا۔ نمبر 4، بادلوں کا سائبہ میسر کرنا۔ ان نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد کہا گیا، معافی طلب کرو، بستی میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ اس قوم کی قسمت عجب تر کہ انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا تو آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ 9ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہوا۔ ان کو ہفتے والے دن کاروبار سے منع کیا، لیکن وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے میں مشغول رہتے۔
یہ قوم بحر کلزم کے قریب ایلا نامی شہر جس کا موجودہ نام خلیج عقبہ ہے میں آباد تھے۔ ہفتے والے دن کے حوالے سے یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو اس دن مچھلیاں پکڑتے، دوسرے مچھلیاں نہ پکڑتے اور پکڑنے والوں کو روکتے بھی، اور تیسرے خود تو مشغول نہ ہوتے مچھلیاں پکڑنے میں، البتہ کسی کو منع بھی نہ کرتے، خاموشی کی روش اختیار کرتے۔ آیت نمبر 165 نے بتایا کہ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ یہ بھی بیان ہوا کہ ان کو کئی گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور بعض کو آزمایا بھی گیا۔ ان کے بعد ان کے وارث دولت کے حریص تھے، کتاب اللہ میں رد و بدل کرتے، انہیں منع کیا گیا کہ تحریف نہ کریں، اللہ کی طرف صرف حق بات منسوب کریں۔ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، نماز قائم کی، اور ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رکوع کے اختتام پر طور پہاڑ کو بلند کرنے کا ذکر ہوا، صاحباں کی طرح بلند کر کے انہیں کتاب کو لینے اور اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ نامے پارے کے 12ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ بنی آدم سے عہد کا ذکر ہوا۔ حدیث شریف میں ہے، تخلیق آدم جب ہوئی تو رب نے دست قدرت ان کی پشت پر رکھا، تمام اولاد ظاہر ہوئی، ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کی تاریخ بیان ہوئی جسے بہت علم مرتبہ دیا گیا، لیکن نبی سے حسد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا، شیطان نے بھٹکا دیا، تو پھر انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال کتے جیسی ہے، جس پر حملہ کیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے وہ ہانپتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آیات کو جھٹلانے والی قوم کو یہ قصہ سنائیں، شاید وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا مقدر دوزخ ہے، ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ رکوع کے اختتام پر کہا کہ تمام اسماء حسنہ یعنی اچھے اور خوبصورت نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے اچھے ناموں سے پکارو۔ 9ویں پارے کے 13ویں رکوع میں آیت نمبر 183 میں کہا کہ آیات کی تکذیب کرنے والوں کو آہستہ آہستہ پستی میں گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مہلت دیتا ہے، پھر اس کی خفیہ تدبیر انتہائی پختہ ہے۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، سوچو، کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور بات پر کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ یاد رکھو، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والوں سے کہا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے وقت پر ضرور اظہار فرمائے گا، اور وہ قیامت اچانک آئے گی۔ آیت نمبر 188 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمانے کا تذکرہ ہوا۔ 9ویں پارے کے 14ویں رکوع میں انسانی تخلیق کا ذکر ہوا۔ ایک جان سے جوڑا بنایا، حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا کی طرف اشارہ کیا۔ جوڑا بنانے کی حکمت، اطمینان اور سکون کو بیان کیا۔ پھر نسل انسانی کی افزائش کے لیے بیان کیا۔ مرد جب ڈھانپتا ہے عورت کو تو عورت حاملہ ہوتی ہے، پھر وہ اسے اٹھائے پھرتی ہے۔ انسان اولاد کی دعا مانگتا ہے، جب وہ اللہ عطا فرماتا ہے تو انسان کو ناشکری کی بجائے اس کی شکر اور اطاعت کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو اللہ کی نعمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔
پھر شرک کرنے والوں کی مذمت کی کہ جن کو تم مانتے ہو وہ کچھ بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کے بندے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ مشرکین سے کہا کہ جن کو تم مانتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ بے شک اللہ ہی مددگار اور دوست ہے، جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور وہ بہترین مددگار ہے نیک بندوں کا۔ پھر درگزر کرنے اور نیکی کا حکم کرنے کی ترغیب دلائی۔ شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ متقین کو شیطانی خیال آئے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے اللہ انہیں شیطان سے بچنے کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 204 میں کہا کہ قرآن پڑھا جائے۔ جس وقت وہ قرآن کی تلاوت ہو تو اسے غور سے سنا جائے اور چپ رہو، یعنی قرآن کی تلاوت کے وقت خاموشی سے سننا اور چپ رہنا۔ اسی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اللہ کو عاجزی سے پکارنے کی رغبت دلائی۔ سورہ آراف کی آخری آیت آیت سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 آیات سجدہ ہیں اور یہ نام پارے میں پہلی آیت سجدہ ہے۔ ساری آیات سجدہ کو تلاوت کرنے اور اس کے بعد ہر آیت کے بعد سجدہ کرنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ آراف کے اختتام کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوا۔ یہ 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ان کے تناظر میں نازل ہوئی۔ انفال کا معنی غنیمتیں ہیں۔ نام پارے کے 15ویں رکوع میں یہ سورہ انفال شروع ہوئی۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے۔ اس کے آغاز ہی میں بیان ہوا کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ہمیں اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مومنوں کی صفات بیان کی۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل خشیت سے دھڑکتے ہیں۔ نمبر 2، آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انہی صفات کے حامل پکے مومن ہیں۔ رب کے ہاں ان کے درجات بلند ہیں۔ آیت میں غزوہ بدر کے لیے جانے کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مکہ کے تجارتی قافلے کا سامنا ہو اور کچھ مکہ سے آنے والوں کے ساتھ، یعنی 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کا مقابلہ ہونا تھا۔ بدر میں مکہ سے آنے والوں کے ساتھ ہی آمنا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت عطا فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ فتح کی نوید اطمینان قلب کے لیے تھی۔ نام پارے کے 16ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آیا۔ مسلمان روزے سے گرمی میں لمبا سفر کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے انہیں اونگ نصیب کی، جس سے تھکے ماندے بدن توانا و چست ہو گئے۔ دوسری نعمت یہ کہ اللہ نے بارش برسائی، جس سے مسلمانوں نے اپنی ضرورت کا پانی جمع کر لیا، کیونکہ کفار مکہ نے پہلے پانی اور نچلی جانب اپنے خیمے لگا لیے۔ بارش سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا، جبکہ مخالفین کی جانب دلدل اور کیچڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تیسری نعمت یہ کہ فرشتوں کے ذریعے وحی کی اور مخالفین کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ آیت نمبر 13 میں بیان ہوا کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مقابلے کے دن اپنی پیٹھ مت پھیرنا،
جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا مستحق ہو کر اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی پھینکی جو سب کی آنکھوں کو چندھا گئی، ان کی آنکھوں سے نظر نہ آتا۔ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے مٹی پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا۔ رکوع کی آخری آیت میں کفار سے کہا تم فیصلے کے طلبگار تھے، آج تمہارا فیصلہ چکا دیا، یعنی شکست تمہارا مقدر بن گئی۔ نام پارے کے 17ویں رکوع میں کہا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں۔ آیت 24 کا پس منظر یہ کہ ایک صحابی کو رسول کریم علیہ السلام نے بلایا، وہ تاخیر سے حاضر ہوئے تو آپ نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا نماز ادا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی آیت نہیں جانتے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو تاکہ تمہیں حقیقی زندگی عطا فرمائی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات میں اتفاق ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا اور رسول اللہ علیہ السلام بلائیں تو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ آیت 25 میں فتنے سے بچنے کا حکم دیا۔ آیت 26 میں اپنی نعمت یاد دلائی کہ تم قلیل تھے لیکن اللہ نے تمہیں طاقت بخشی۔ آیت 27 میں مسلمانوں کو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، امانتوں کی پاسداری کرو۔ آخری آیت میں کہا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ نام پارے کے 18ویں رکوع 29 آیت میں مسلمانوں سے کہا کہ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حق و باطل میں تمیز کا ملکہ پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ مخالفین آپ کو قید یا شہید کرنے یا جلا وطن کرنے کی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمائی اور آپ نے ہجرت کو اختیار فرمایا۔ ان کا فریب ناکام رہا۔ کچھ لوگ آیات کو پہلے لوگوں کے قصے کہتے ہیں اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے معاملہ اور تھا، پہلی امتوں پر عذاب فوری آ جاتا، لیکن اب حالات بدل گئے۔ محبوب آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کعبہ میں سیٹی بجاتے اور تالیاں مارتے، اسی کو وہ اپنی عبادت سمجھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ رکوع کی آخری آیات میں فرمایا کہ اللہ نے ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دیا اور پاکیزہ لوگوں کو بھی گندے لوگوں سے جدا کر دیا۔ نام پارے کے آخری رکوع میں بیان ہوا کہ کفار سے فرمائیے اپنے کفر سے توبہ کرو، جو ہو چکا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب وہ مقابلہ کریں تو قتال اس وقت تک جب تک دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے، اگر باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر کے کلمات کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوا۔ اس کا معنی ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین نام پارے کی روحانی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ نور وحی یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ 10ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔